السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص، ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ کل سے مراد یہاں پر آخرت ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا کامیابی کا۔ جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ سورہ الحشر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی 3 آیتوں کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہمارے سامنے آئی۔ وہ 3 آیتیں آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 20 تک ہے۔ بڑی اہم آیتیں ہیں، اور ان سے پہلے جو ہمارا مطالعہ ہوا ان کے اندر آیت نمبر 14 سے 17 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے منافقین کی کمزوریوں کا تذکرہ کیا، اور وجہ یہ بتائی کہ ان کا حال اس لیے ہے کہ یہ دراصل بے عقل لوگ ہیں، سوچ سمجھ کر کام نہیں لیتے، عقل نہیں ہے گرگا۔ یہ انہی لوگوں کے مانند ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ پھر شیطان کا تذکرہ کیا۔ شیطان، ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کیا کہتا ہے؟ کفر کرو، انکار کرو، حق کو چھپاؤ، سرکشی کرو، بغاوت کرو، اور جب انسان یہ کر بیٹھتا تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے شیطان کے متعلق تھوڑا سا چھوٹ گیا تھا، یعنی یہاں پر اگزامپل، مثال جو شیطان کی دی گئی ہے، شیطان کا معاملہ جو ہر کافر سے ایسا ہی ہے، اور ایسا ہی معاملہ شیطان نے کفار قریش کے ساتھ جنگ بدر میں بھی کیا تھا، جس کا ذکر سورہ انفال آیت 48 میں آیا ہے۔ پہلے تو ان کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاوے چڑھاوے دے کر بدر میں مسلمانوں کے مقابلے پر لے آیا، اور اس نے ان سے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور میں تمہاری پشت پر ہوں۔ اس طریقے سے شیطان نے کفار مکہ کو چڑھا کر، ان کو انسپائر کر کر جھوٹ پر تو ان کو لے کر آیا، اور جب وقت آیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو وہ مثال ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ مگر ویسے ہی جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو کیا کیا اس نے؟ الٹا پھر گیا، اور الٹا پھرنے کے بعد کیا کہنے لگا؟ انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تم سے بری الذمہ ہوں، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا جو تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو شیطان اس طریقے سے جو ہے انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ گزشتہ بھی ہمارے سامنے بات آئی تفصیل کے ساتھ۔ ایک اور نکتہ، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، جس طریقے سے خون ہمارے جسم میں دوڑتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ دوڑتا ہے، یعنی کتنا وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دے، اور اگر انسان اس چیز کو نہ سمجھے اور اس کے بہکاوے میں آئے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے وہ خسارہ ہے۔ شیطان انسان کے آخری وقت تک کہتا ہے، یعنی جب موت کی خرخراہٹ سے پہلے بھی جو ہے وہ انسان کے کان میں آ کر کہتا ہے اس کلمے سے باز آ جاؤ، لا الہ الا اللہ سے باز آ جاؤ، اور کفر کرنے پر اسے اکساتا ہے، لیکن وہ لوگ اہل ایمان اس سے بچ سکتے ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہر وقت ایمان کا احتساب کرتے رہتے ہیں اور ذکر تسبیح میں رہتے ہیں اور جانتے ہیں سچ کیا ہے یہ ہے، پھر اللہ کے اذن سے جو ہے وہ شیطان کے اس شر سے بچ جاتے ہیں۔ یعنی اس کی کوشش کا ہم اندازہ لگائیں کہ آخر وقت تک جو ہے وہ شیطان کوشش کرتا کہ راہ راست سے ہٹائیں، اتنا بڑا جو ہے وہ یہ لے کے چلا ہے، مہم لے کر چلا ہے، اور انسان اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ غافل ہے، اور جو ہے وہ آگے کا سوچتا نہیں۔ اسی کو آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان لائے کن چیزوں پر؟ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، فرشتے، ملائکہ، کتابیں، تمام چیزیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں یہ ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہر وقت یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے اور تم کو اس کا جواب دینا ہے۔ تو اس طرح تو ہماری زندگی میں یہ پرہیزگاری، تقویٰ اگر آ جائے تو یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ کو ہم ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روک سکتی ہے۔ کوئی اور چیز انسان کو برائی سے نہیں روک سکتی جتنا اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو برائیوں سے روکتی ہے اور بھلائیوں پر ابھارتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور ہر شخص، ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا، کل کے لیے کیا سامان کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ جب کبھی منافق مسلمانوں کے نفاق پر گرفت کی جاتی تو ساتھ ساتھ انہیں نصیحت بھی کی جاتی تاکہ ان میں سے جس کے اندر بھی کچھ اگر ضمیر باقی ہے وہ اپنی اس روش پر نادم ہو اور اللہ سے ڈر کر اس گڑھے سے نکلنے کی فکر کرے، یعنی نفاق کے گڑھے سے نکلنے کی فکر کرے جس میں نفس کی بندگی نے اسے گرا دیا ہے۔ تو یہ یہاں سے رکوع جو ہے اس نصیحت پر مشتمل ہے، اور یہ جو ہے اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ انسان کی موت کی خرخراہٹ سے پہلے تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اگر وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ ادھر مایوسی نہیں ہے، کتنا بھی اگر انسان یہ ہو لیکن اخلاص کے ساتھ اگر رجوع کرتا اور طے کرتا ہے کہ آئندہ یہ عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہ معاف کرتا، بلکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا۔ کتنا بیوٹیفل ریلیجن ہے، کتنا بیوٹیفل دین ہے، کتنا ہم کو انسپائر کرتا، موٹیویٹ کرتا، ہمت باندھتا اور ایمبیشس رکھتا، اور جو ہمیں مایوسی سے نکال دیتا ہے، ایسا دین ہے۔ تو اس دین کے اوپر ہمیں جمے رہنا چاہیے۔ پھر جو فرمایا کہ ہر شخص سے دیکھے کل کے لیے کیا بھیجا۔ کل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ یہ زندگی ہماری عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ تو گویا دنیا کی پوری زندگی کیا ہے؟ آج ہے، یہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ آج ہے، اور کل کیا ہے؟ وہ یوم قیامت ہے۔
جو اس آج کے بعد آنے والا ہے، آج کے بعد وہ قیامت آنے والی، یہ انداز بیان اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے نہایت حکیمانہ طریقے سے انسان کو یہ سمجھایا کہ جس طرح دنیا میں وہ شخص سخت نادان ہے جو آج کے لطف اور لذت پر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے اور نہیں سوچتا کہ کل اس کے پاس کھانے کو روٹی اور سر چھپانے کو جگہ بھی باقی رہے گی یا نہیں، اسی طرح وہ شخص بھی اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار رہا جو اپنی دنیا بنانے کی فکر میں ایسا منہمک ہے کہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہو چکا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ آخرت کی کامیابی ہمارا مقصد ہونا، اور اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے صرف عبادات میں ہم لگے رہیں، صرف اسی کی اس میں سب چھوڑ، ایسا نہیں، بلکہ اس دنیا کے مجدر میں رہتے ہوئے جو ہے ہم اپنی آخرت کی فکر کو پرائرٹی دینا، اس کو ترجیح دینا، وہ اصل سیکنڈری دنیا کی زندگی تو متعین جتنا نصیب میں ملنا ہے، اور ہماری حرکت اور اللہ نے جو عنایت کیا ہو تو مل کر ہی رہے گا، لیکن ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہو، آخرت کی کامیابی، یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ یہ آخرت میں اگر جو کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، دنیا میں بہت کامیاب ہوا، آخرت میں ناکام رہا تو ابدی ناکامی مل جائے گی اس کو، تو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے کل بھی اور گزشتہ بھی ہمارے مطالعے میں بات آتی کہ انسان کے سامنے دو سچویشنز آتے ہیں، ایک سچویشن اس کو دنیا کی طرف جاتا، دوسرا سچویشن اس کو آخرت کی بھلائی کی طرف یہ کرتا، تو اس وقت چوائس جو ہے جو آخرت کے لیے جو ہے کرنا چاہیے۔ آگے تفسیر میں ہے، حالانکہ آخرت ٹھیک اسی طرح آنی ہے جس طرح آج کے بعد کل آنے والا، جیسے آج ہم کو یہ ہے نا کل آنے والا ہے، رات ہو گئی، سورج نکلے گا، نیا دن یہ ہوگا، ویسے ہی آخرت آئے گی، اور اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے، خصوصاً پارے ہم کی صورتوں میں قیامت کے مناظر اور آخرت کے تعلق سے تقریباً ہر صورت کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے آج کے بعد کل آنے والا ہے، اور وہاں وہ کچھ نہیں پا سکتا اگر دنیا کی موجودہ زندگی میں اس کے لیے کوئی پیشگی سامان فراہم نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہماری عبادات ہیں، یہ جو ہمارا ایمان ہے، یہ جو ہمارے خیر والے کام ہیں، بھلائی والے کام ہیں، یہ سب ہمارے لیے کیا ہیں؟ کل کے لیے ہیں، یہ ہماری آخرت کے لیے ہیں۔ جو بھی ہم کریں، ایون خدمت خلق کیوں نہ ہو، خدمت خلق کے اندر بھی جو بھی اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہم یہ کرتے ہیں، اس کا اجر یہاں ملے نہ ملے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ تو یہ ہماری سوچ اور فکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں پر دے گا، جو بھی ہم کر رہے ہیں وہاں ہمارا جمع ہو رہا ہے، اور کل انشاءاللہ ملے گا کر کے۔ اس کے ساتھ دوسرا حکیمانہ نقطہ یہ ہے، اس آیت میں ہر شخص کو، ہر انسان کو آپ ہی اپنا محتسب بنایا گیا۔ محتسب کیا ہے؟ ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، ہم خود اپنا اکاؤنٹ لے سکتے ہیں، ہم خود اپنا حساب کر سکتے ہیں۔ ایک دن کا آج دن میں اگر ہم یہ سوچیں سونے سے پہلے کہ ہم نے کیا کیا، کتنے کام ہمارے آخرت کی بھلائی کے لیے تھے، کتنے کام ہم نے گناہ کے لیے کیے ہیں، گناہ کے اگر کیے ہیں صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش، توبہ، استغفار، رجوع، اللہ سے رجوع، معافی آج کا آج طلب کر لیں۔ آج اگر روزانہ اگر ہم اپنا احتساب کرتے رہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ گناہوں میں کمی ہوگی اور نیکیاں جو ہے بڑھیں گی۔ ایک پیاری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، مومن کے لیے 2 دن ایک جیسے نہیں ہیں، مومن کے لیے 2 دن ایک جیسے نہیں ہیں، اس کا ہر آنے والا دن اس کے لیے امپرومنٹ امپرومنٹ ہونا چاہیے۔ تو امپرومنٹ تمام میں ہونا چاہیے، گناہوں میں کمی، نیکیوں میں اضافہ، خیر کے کاموں میں اضافہ، بھلائی کے کاموں میں اضافہ،
اور ایون جو چیز ہم دنیا میں بھی جو کام کر رہے ہیں، تعلیم کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، یہ بھی ہو، تو اس تمام کے اندر امپرومنٹ ہو۔ دیکھیے اس کیسے ہم کو قرآن مجید اور تعلیمات ہم کو انسپائر کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو ہر چیز اپنا احتساب، حساب، اکاؤنٹ لیں کہ ہم نے کیا کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے نسخہ ہے۔ رات میں سونے سے پہلے جسٹ جائزہ لیں، صبح سے شام تک ہماری کیا ایکٹیویٹی ہوئی، اچھے اس میں ہوئی ہے، غیر گناہ اگر ہوئے چھوٹے موٹے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے سو جایا کریں۔ تو یہ احتساب ہم کو لینا چاہیے۔ جب تک کسی شخص میں خود اپنے برے اور بھلے کی تمیز پیدا نہ ہو جائے، اس کو سرے سے یہ احساس ہی نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ آخرت میں اس کے مستقبل کو سنوارنے والا ہے یا بگاڑنے والا ہے۔ اب اس کے لیے ہم کو یہ بھی جاننا رہے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اچھا ہونے والا ہے یا برا کام میں کرنے جا رہا ہوں۔ اتنا تو علم چاہیے۔ وہ علم کیسے ملے گا؟ وہ علم اس اللہ کی کتاب سے ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملے گا، اچھی صحبت سے ملے گا، اچھے فرینڈس سے ملے گا، اچھے اس سے جو ہے مجلس سے ملے گا۔ تو اس سے جو ہم اس کو ایکوائر کرنا، اور صحیح اور غلط کا یہ ہونا چاہیے۔ صحیح اور غلط اگر ہمارے اندر آ جائے، خصوصاً ماں باپ بھی اپنے بچوں کی تربیت میں یہ پہلو نمایاں رکھنا چاہیے کہ میچور ہونے سے پہلے ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ اللہ پسند کرتا، یہ نبی نے ہم کو سکھایا، اور یہ غلط کام ہے جو اللہ پسند نہیں کرتا، نبی نے اس کو منع کیا اور اس کا انجام دوزخ ہے۔ یہ اگر ہم اپنے بچوں کے اندر، اپنے اس کے اندر اگر یہ کلٹیویٹ کر دیں میچور ہونے سے پہلے، شعور آنے سے پہلے، تو شعور آنے کے بعد پھر بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ غلط کرتا تو پھر پیرنٹس کے اوپر وہ معاملہ نہیں آتا۔ اگر شعور آنے سے پہلے اگر ہم ان کی تعلیم، تربیت اور ان چیزوں کا اگر اہتمام نہ کریں تو پھر پیرنٹس کی پکڑ ہوگی۔ اولاد بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور اس امانت کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے، اس کی تعلیم کا، تربیت کا، پرورش کا، صحت کا، تندرستی کا، وہ سب بھی ہم کو یہ کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کا انالیسس ہم کو کرتے رہنا ہے، اور جب یہ چیز اس کے اندر بیدار ہو جائے گی، بیدار ہو جائے تو پھر انسان اور شخص اپنا حساب لگا کر یہ دیکھے گا کہ وہ اپنے وقت، اپنے سرمایہ، جیسا نا سورۃ العصر میں کیا بتایا کہ اس انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کی، حق بات کی تلقین کی اور صبر کیا۔ وقت کیا ہے؟ ٹائم کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے۔ اس وقت کے ذریعے سے ہم دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی کامیابی دونوں حاصل کر۔ اگر وقت ہم گنوایا، وقت کو اگر ہم نے ویسٹ کیا تو پھر یہ ویسٹیج ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کو نقصان یہ کرے گا۔ تو یہ وقت کیسے ہم یوز کر رہے ہیں، خصوصاً نوجوان اور یہ 14-15 سال 18 سال سے اندر جو ہے بچوں کے اندر یہ چیز سمجھ آ جانا چاہیے۔ اور آج بھی اگر ہم انالائز کریں تو کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جو وقت کو ضائع کرتے ہیں، وقت پر کام نہیں کرتے، وقت کو اہمیت نہیں دیتے اور وقت پر محنت نہیں کرتے، تو وہ ناکام ہو جاتے۔ وقت کو صحیح استعمال کریں، اس لیے وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اپنی محنت، اپنی قابلیتوں اور اپنی کوششوں کو جس راستے میں ہم صرف کر رہے ہیں وہ اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے یا جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یہ دیکھنا اس کی اپنے ہی مفاد کا تقاضا ہے۔ نہ دیکھے گا تو آپ ہی اپنا مستقبل خراب کرے گا۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمائی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر ڈرنے کی تلقین کی، ڈرنے پر زور دیا۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے سامان کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، وہ سامان نیکیاں بھیج رہا ہے یا گناہ بھیج رہا، یہ اس کو انالائز کرنا، سوچنا، احتساب لینا۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً
ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم جانتے ہیں سیٹلائٹس کے ذریعے سے، کیمراز کے ذریعے سے انسان دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن سب سے بڑا کیمرہ اللہ کا کیمرہ ہے۔ سب سے بڑے اس کارندے اس کے فرشتے ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہم اس دیوار کے وہ سائڈ میں کیا ہو رہا نہیں دیکھ سکتے، ہم اس دیوار سے ادھر کیا آواز آ رہی نہیں سن سکتے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، لندن ہو، کہیں پر بھی ہر انسان جو کر رہا عمل اللہ تعالیٰ اس سے اسی لیے تو اللہ ہے۔ وہ اللہ کی صفات کو ہم کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اللہ جو ہے وہ کائنات کا مالک ہے، وہ اس جو ہے سب چیز سے وہ باخبر ہے۔ تو یہ چیز اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ ہم چاہے تنہائی اکیلے کمرے میں ہیں یا اکیلے جنگل میں ہیں، اندھیرے میں، کہیں پر بھی ہیں، جو ہم کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کو ہمیں جواب دینا ہے، یہ اگر ہمارے قلب میں، دلوں میں اگر بات بیٹھ جائے تو بہت چینج جو ہے ہمارے اندر آ سکتا ہے۔ اور جہاں اگر یہ نہیں ہو تو پھر انسان کسی سے ڈرے گا نہیں، تو جو من میں کرے گا، لیکن جواب پکڑ تو اس کی ہو کر رہے گی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ دو مثالوں سے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایسا سمجھایا۔ کیا چلنے والا نہیں چلنے والا دونوں سیم ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا اچھے عمل کرنے والا برے عمل کرنے والا کیا ایک جیسے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کی مختصر سی تفسیر یہ ہے، اسے بات کر کے انشاءاللہ اپن ختم کریں گے۔ یعنی خدا فراموشی، خدا کو بھول جانا کا لازمی نتیجہ خود انسان پھر اپنے آپ کو بھول جائے گا۔ جب آدمی یہ بھول جاتا کہ کسی کا بندہ ہے تو لازماً وہ دنیا میں اپنی ایک غلط حیثیت متعین کر بیٹھتا اور اس کی ساری زندگی اسی بنیادی غلط فہمی کے باعث غلط ہو کر رہ جاتی۔ اب اللہ کو ہی اگر بھول گئے، ظاہر اللہ کو اگر ہم بھول جاتے ہیں تو پھر کون سے راستے پہ چلیں گے، کون سے فلاسفی پہ چلیں گے، کون سا دین پہ اختیار کریں گے، کیا پھر رائٹ اینڈ رانگ کی کیسی تمیز کریں گے؟ تو پھر انسان منمانی کر لگتا۔ یہی بات یہاں پہ کی۔ اسی طرح جب وہ یہ بھول جاتا کہ وہ ایک اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے، اگر ایسا اس نے یہ کر لیا تو اس ایک کی بندگی تو نہیں کرتا جس کا وہ در حقیقت بندہ ہے، اور ان بہت سوں کی بندگی کرتا ہے جن کا وہ فی الواقع بندہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، اب ہمارے اس کے اندر بھی کئی کروڑوں معبودوں کو پرستش بھی عبادت کرنے والے ہیں، ایک کو چھوڑ کے ان کو، اب ایک کی کس کی یہ فالو کریں گے؟ ان کروڑوں معبودوں کو فالو کرنا ایزی ہے یا ایک اللہ کی عبادت اور اس کے دین کو فالو کرنا ایزی ہے؟ کون سا ایزی ہے؟ ایک اللہ کو، ایک کو فالو کرنا ایزی ہے۔ جب اب کروڑوں کو اگر اب کوئی مثال کے طور پر اب بس ہے، بس کے اندر ایک ڈرائیور ہے، اگر ایک ڈرائیور کی جگہ 2 یا 3 ڈرائیور اگر چلانے لگیں تو کیا کریں گے؟ وہ ایکسیڈنٹ کریں گے۔ ایک بولے گا نہیں ادھر جانا چاہیے، دوسرا بولے گا نہیں ایسا جانا چاہیے، تیسرا بولے گا ادھر جانا چاہیے۔ 3 ایک بس چلا سکتے کیا؟ نہیں چلا سکتے۔ تو ایک کو جب فالو کرے گا تو پھر وہ صحیح اس پر جو رہ سکتا۔ ایک سے زائد معبودوں کی جب وہ فالو کرنا چاہیں گا تو وہ کر بھی نہیں سکتا، اور صحیح ڈائریکشن ان کو آئے گا بھی نہیں۔ یہ پھر ایک عظیم اور ہمگیر غلط فہمی ہے جو اس کی ساری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھو اسلام دین ہم کو اتنا اچھا بتایا، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کے غلام بن کر رہو۔ غلام اور سرونٹ کا فرق واضح ہو چکا نا۔ غلام 24 گھنٹے غلام ہوتا ہے، سرونٹ
مختصر کام کے لیے سرونٹ ہوتا ہے۔ تو ہماری جو زندگی ہے 24 گھنٹے اللہ کی غلامی بندگی میں گزارنا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں جیسے نا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ چند چیزوں اسلام سے لیے، چند چیزیں ادھر سے لیے، ایسا نہیں، پورے کے پورے ہماری لائف جو ہے اسلامی طرز پر گزرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا۔ تو انسان کا اصل مقام دنیا میں یہ ہے کہ وہ بندہ ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم بندے ہیں، ہے نا؟ کلمے کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں۔ تو ہم تمام جو ہے بندے، اللہ کے بندے ہیں، آزاد اور خود مختار نہیں۔ آزاد اگر ہوں گے تو پھر ہم منمانی کریں گے، بندے ہیں کر کے ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی اور لوگوں کو اس کے نیچے اللہ کی بندگی میں لانا چاہیے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور صرف ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کے سوا کسی اور کا بندہ نہیں ہے، یہ ہونا ہے۔ جو شخص اس بات کو نہیں جانتا وہ حقیقت میں خود اپنے آپ کو نہیں جانتا، اور جو شخص اس کو جاننے کے باوجود کسی لمحے بھی اس سے فراموش کر بیٹھتا، اسی لمحے کو ایسی حرکت اس سے سرزد ہو سکتی ہے جو کسی منکر یا مشرک یعنی خود فراموش انسان ہی کے کرنے کی ہوتی ہے۔ صحیح راستے پر انسان کے ثابت قدم رہنے کا پورا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے اللہ یاد رہے، یہی بات الٹیمیٹلی یاد ہے، خوف خدا، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا۔ تو اللہ کو جب ہم ہر وقت یاد رکھیں گے تو ظاہر ہے یار ہر کام بسم اللہ سے کریں گے تو اچھے ہی کام کریں گے، اور پھر وہ ہمارے لیے ہماری کل کو جو ہے نا بنائیں گا۔ اس سے جب ہم غافل ہوتے ہی وہ اپنے آپ سے انسان غافل ہو جاتا، اور پھر یہی وہ غفلت ہے اسے انسان کو کیا کرتی؟ فاسق بنا دیتی، فاسق بے عمل، ایمان رہنے کے باوجود بھی جو ہے پھر وہ بے عمل انسان بنا دیتا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا۔ تو بڑی اہم آیتیں ہیں جس کی تفسیر کا ہم نے مطالعہ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان آیات کے مطابق ہماری زندگی ڈھالنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔